شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب میں 1000 دینار لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے لشکر کی تیاری فرما رہے تھے تو انہوں نے وہ دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بکھیر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیناروں کو ہاتھ سے الٹتے پلٹتے ہوئے فرما رہے تھے، آج کے بعد عثمان بن عفان جو بھی عمل کریں انہیں وہ عمل جنت میں داخل ہونے میں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہرا رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی سفر تجارت سے واپس آئے، مدینہ پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں ہر جگہ اداسی چھائی ہے، مدینہ کی رونق بجھی بجھی سی ہے۔ ایک شخص کو روک کر پوچھا کہ کیا بات ہے، اہل شہر کیوں اداس ہے، سب کے چہرے کیوں مرجھائے ہوئے ہیں؟ ایک شخص نے جواب دیا کہ اہل مدینہ پر پانی بند کر دیا گیا ہے، اس یہودی نے مسلمانوں پر پانی بند کر دیا ہے جس کے کنویں سے پانی کی ضرورت پوری ہوتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں فوراً اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آیا۔ فوراً پوچھا وہ کس حال میں ہے؟ بتانے والے نے نہیں بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیاس کی شدت سے نڈھال ہے، پچھلے کافی دنوں سے ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگا دی۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان جیسا عاجز بندہ جس کے قدم قدم سے عاجزی ٹپکتی تھی آج تیز قدموں سے کہاں جا رہے ہیں؟ بتانے والا بھی سوچ میں پڑ گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمت چل پڑے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ مال تجارت کا اصل نفع کہاں سے ملے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس پہنچے اور پوچھا کنواں بیچتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا منہ مانگی قیمت دوں گا۔ کہنے لگا کہ آدھا بیچوں گا، ایک دن تمہارا ایک دن میرا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک پیالہ پانی کے لیے اپنی ساری دولت لٹا دیتے۔ کہنے لگے مجھے منظور ہے، تم قیمت بتاؤ۔ چنانچہ اس کی مطلوبہ رقم اس کے سامنے پھینکی اور اسے کہا کہ یہ رقم گن لو اور مجھے ایک پیالہ پانی بھرنے دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالے میں پانی بھرا اور مسجد نبوی کی طرف چل پڑے۔ جیسے مسجد میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے کسی سوچ میں بیٹھے ہیں۔ ایسے لگتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اسی غلام کی واپسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر نظر پڑی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن عثمان کہاں سے لائے، پانی تو بند ہے۔ میں پانی پی لوں تو باقی مسلمان پیاسے رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کے لیے پانی کا بندوبست کر چکا ہوں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی پی لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا، ایسا ہی ایک منظر میدان حشر میں بھی ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی بھر بھر کے اپنے یاروں کو دے رہے ہوں گے کہ پیاسوں کو پلاتے جاؤ، جن سے ان کی پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اپنے غلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑے گی۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے فرمائیں گے پیچھے ہٹ جاؤ، میرا عثمان آیا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینہ والا واقعہ یاد کر کے فرمائیں گے عثمان منہ کھول، آج لب تیرے ہوں گے، ہاتھ میرا ہوگا۔ ظالموں نے سارے مدینہ والوں کے لیے پانی کا بندوبست کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ 40 دن تک پانی بند رکھا۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور پانی بھی بند کیا ہوا تھا، تو ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کیا تم میرے سابق الاسلام ہونے کے نہیں جانتے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں دین اسلام کے لیے میری کیا خدمات ہیں؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جب پانی بالکل نہیں تھا تو یہ کنواں کس نے خرید کر وقف کیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ نے تو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے آج تم نے میرے اوپر ہی بند کر دیا ہے، جس نے کنواں خرید کر سب کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آج یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص مسجد کے لیے زمین خریدے گا اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ میں نے ہی جگہ خرید کر مسجد میں شامل کی تھی، لیکن آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا؟ کیا تم یہ بھی نہیں جانتے؟ ان کی یہ تمام باتیں بھی پتھر دل باغیوں کو ہلا نہ سکی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب سن کر شر پسندوں میں سے آواز آئی کہ بے شک آپ رضی اللہ عنہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں، مگر ہم آپ رضی اللہ عنہ کو خلافت سے ہٹائے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کے بعد شرپسندوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے مکان کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا اور سختی کے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کو اندر جانے سے روک دیا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے محاصرے کو جب 40 دن گزر گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی اور کھانا بند کر دیا گیا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ مسلسل روزے رکھ رہے تھے۔ اس دوران آپ رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا عثمان، مجھے معلوم ہے کہ تم مسلسل روزے سے ہو اور تمہیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ تم فکر نہ کرو، کل کا روزہ تم میرے پاس حوض کوثر کے پانی سے کھولو گے، یہ ظالم تمہیں شہید کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور بشارت سے بہت خوش ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس بات کا تذکرہ اپنی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بسعادت کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ان کی شہادت کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام غلام کو بلا کر ان کو آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھی۔ چند شر پسند مکان کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ ان میں محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک پکڑی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا
اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو وہ کبھی میری داڑھی کو یوں نہ پکڑتے اور میرے بڑھاپے کا احترام کرتے۔ میں تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بروز شہادت روزہ سے تھے۔ جب شر پسندوں نے آپ پر حملہ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے خون مبارک کا پہلا قطرہ جس آیت پر گرا وہ یہ تھی، فَيَكْفَيَكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر قرآن سے محبت کرنے والا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن ہی کی گود میں لیٹ گئے اور اپنی شہادت کا گواہ قرآن کو بنا گئے۔